اچھا، روایات میں جب جو ہمارا لیکچر چل رہا ہے اس حساب سے ایک اور چیز نقطہ سمجھیں کہ کبھی کبھی تعارض آ جاتا ہے، ٹکراؤ آ جاتا ہے. یعنی ایک جو روایت ہے وہ ہمیں بیان اگر کچھ کر رہی ہے، پلس بیان کر رہی ہے، دوسری روایت مائنس بیان کر رہی ہے، تو ان تعارض کو حل کرنے کے لیے بھی ہمارے علماء کرام نے بہت سے اصول بیان کیے ہیں، جس کو میں تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کو سمجھیے گا. دیکھیے گا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک روایت آپ کو مل گئی، اس روایت کے اندر ذکر ہے مثلاً ایک چیز حلال ہے، لیکن یہی صحیح سند کے ساتھ دوسری روایت آپ کے پاس آ جاتی ہے جس کا مضمون ہے یہ چیز حرام ہے. تو اب ایک ہی ساتھ ایک چیز حلال اور حرام نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے آپ کو نتائج نکالنے ہیں، آپ نے اس تعارض کو دور کرنا ہے جو روایت کے اندر آ گیا. تو اس تعارض کو دور کرنے کے لیے علماء کرام غور و فکر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پہلا اسٹیپ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر تو ہمیں دلائل سے پتہ چل جائے کہ اس میں سے کوئی بات ناسخ ہے اور کوئی منسوخ ہے، پھر تو ہم اس روایت کو بالکل ختم کر دیں گے کہ جو منسوخ ہے. لیکن ناسخ اور منسوخ اپنی طرف سے کہنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ اپنے دماغ سے بول دیا یار یہ ناسخ ہے یہ منسوخ ہے. آپ کے پاس کچھ قرائن ہونے چاہیے اور دلائل ہونے چاہیے، اور وہ دلائل بھی صحت کے ساتھ ہونے چاہیے، وہ کچی باتیں نہیں ہونی چاہیے. اس دلائل میں غور و فکر کر کے پھر ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ جو روایت ہے یہ بعد کی ہے، یہ والی روایت پہلے کی ہے. تو جو بعد والی روایت ہوتی ہے پھر اس کو قبول کیا جاتا ہے، پہلی والی روایت کو منسوخ کر دیا جاتا ہے. اچھا، عام طور پہ ہمارے یہاں لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں ناسخ اور منسوخ کا پتہ چل گیا تو اب منسوخ والی روایت کو تو ہم ختم کر دیں گے، لیکن جو ناسخ ہے وہ اب قابل عمل ہو جائے گی، اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. لوگ ڈائریکٹلی اس سے استدلال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایک تھوڑی غلطی کرتے ہیں. روایات میں جب تعارض آئے گا، سب سے پہلے اگر آپ کو پتہ بھی چل گیا کون سی بات پہلے کی ہے اور کون سی بات بعد کی ہے، تو یہ اسٹیپ نے صرف آپ کو بھی اتنا بتایا ہے کہ یہ ناسخ ہے یہ منسوخ ہے. تو منسوخ والی روایت کو تو آپ نکال دیں، وہ چاہے صحیح سند کے ساتھ آئی ہے، اس سے ہم استدلال نہیں کر سکتے. لیکن جو روایت ناسخ ہے اس میں ابھی بعد میں پھر ہم نے غور کرنا ہے کہ متن کے اندر کوئی ایسا عیب تو نہیں آ گیا کہ اس روایت کو بھی وہ ناقابل استدلال بنا دے. یہ بات اس کی میں کافی مثالیں بھی دوں گا. فی الحال ابھی موٹی موٹی بات سمجھیں، پھر میں آپ کو جب مثالیں دوں گا سمجھ میں آئے گی. تو ناسخ اور منسوخ سب سے پہلے علماء ڈھونڈتے ہیں، ہمیں پتہ چل جائے کون سی بات پہلے کی ہے کون سی بعد کی ہے. بعد والی بات پر ہم اس کو روایت کو ٹھیک کر دیں گے، پہلی والی کو منسوخ قرار دے دیں گے. اس کے بعد پھر ایک اور اسٹیپ ہوتا ہے کہ جب پتہ چل گیا یہ روایت بعد کی ہے، پھر اس کے متن میں غور کیا جائے گا کوئی بات کوئی جملہ ایسا تو نہیں جو راوی سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، متن میں کسی طرح کا اعتراض نہ ہو. جب متن اوکے ہوگا اب اس سے استدلال کیا جائے گا. اس لیے کہ جب کوئی بھی روایت ہوتی ہے اس کی سند اور متن دونوں اوکے ہو جائے، اب اس کو رد کرنے کے لیے کوئی چارہ ہی نہیں بچا. یعنی متن پہ سب سے بڑا اعتراض یہ آتا ہے قرآن کے خلاف ہو. اگر ایک چیز قرآن کے خلاف ہی نہیں ہے، قرآن کی مطابقت میں جا رہی ہے، اب اس روایت کو آپ کیوں ریجیکٹ کریں گے؟ تو قرآن ایسے ہی ہے جیسے آپ نے قرآن کو ریجیکٹ کر دیا. اگر قرآن کی مطابقت میں کوئی روایت ہے اس کو کبھی بھی ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا جس کا متن بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اچھا، اسی طریقے سے اگر یہ پتہ نہ چلے، مثلا دو روایتیں ہیں، دونوں کا مضمون ایک دوسرے کے مخالف متضاد ہے، اب پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے اندر ناسخ کون سا ہے منسوخ کون سا ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر دوسرے اسٹیپ کے اندر کئی علماء ایسے جو تطبیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تطبیق کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان دونوں روایتوں میں کوئی ایسا نقطہ نکال لیں کسی دلیل کی بنیاد پر، دماغ کی بنیاد پر نہیں، اپنی دماغ سے بنا لیا اپنی طرف سے، کسی دلیل کی بنیاد پر ان دونوں روایتوں میں کوئی ایسا نقطہ نکال لیں کہ جس نقطے سے ایک روایت کا مضمون الگ بن جائے اور دوسری روایت کا مضمون الگ بن جائے اور دونوں باتیں آپس میں ملتی جلتی نظر آئیں. دونوں میں جو ٹکراؤ کی کیفیت ہے، تعارض کی کیفیت ہے، وہ ختم ہو جائے. دو باتوں کو آپس میں ملا دینا، اس کو تطبیق کہا جاتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، تطبیق یہ بھی دلائل سے ہوتی ہے، اپنے دماغ سے نہیں ہوتی ہے. تطبیق اپنی طرف سے نہیں کی جا سکتی ہے. اس کی میں چند مثال دوں آپ کو. جیسے امام بخاری جو ہے اپنی کتاب میں بہت سی حدیثیں لے کر آئے. ایک حدیث امام بخاری لے کر آئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 50 زوجہ ہیں. ایک روایت نہیں 60 ازواج تھیں، ایک روایت 70 ازواج تھیں، ایک روایت 90 ازواج تھیں، ایک روایت 100 ازواج تھیں. مختلف روایات آئی ہیں. اب اس کے متن میں بالکل کلیش ہے. آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ازواج کتنی تھیں آپ حل ہی نہیں کر پائیں گے. بھائی 50 مانے تو وہ صحیح حدیثیں الگ کھڑی ہو جائیں گی، 60 مانے تو یہ حدیث الگ ہو گئی، 90 مانے یہ دونوں الگ ہو گئیں، حالانکہ سب صحیح سند کی روایات ہے. اب اس کے اندر بعض علماء نے تطبیق کرنے کی کوشش کی. اور تطبیق کیسے کی؟ جیسے ابن حجر عسقلانی انہوں نے تطبیق کی. کیا ہم ہو سکتا ہے یہ مان لیں کہ آپ کی 100 کل ازواج ہوں لیکن اس کے اندر اتنی آزاد خواتین ہوں، اتنی سرائر ہوں، فیما ملکت ایمانکم ہوں، تو یہ تعویلیں کر کے مان سکتے. لیکن جو تعویل انہوں نے کی ہے، جو تطبیق کرنے کی کوشش کی، اس پہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اپنی طرف سے تو نہیں تطبیق ہوا کرتی نا. اس لیے بہت بڑے محققین علماء انہوں نے ابن حجر عسقلانی کی اس تطبیق کو بالکل قبول نہیں رکھا. انہوں نے کہا یہ بات بالکل مجمل ہو جائے اور راویوں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے، اور راویوں کو ایک جزم نہیں رہا، کسی نے 50 کا، کسی نے 60 کا، کسی نے 90 کا، کسی نے 100 کا. اور کوئی بھی ایک بات کو چننا اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت منسوب کرنا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کلیش ہے. یہ ذہن نقطہ ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ تطبیق
جب ہم روایات کے اندر کرتے ہیں اگر اس میں کلیش آ رہا ہے وہ بھی دلیل سے ہوتی ہے، اپنی طرف سے نہیں ہوتی۔ تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے کہ اگر ناسخ منسوخ کا پتہ نہ چل رہا ہو، تطبیق کا پتہ نہ چل رہا ہو، تو اس تیسرا درجہ ہوتا ہے ترجیح کا۔ پھر ہم ان دونوں روایات میں سے، دو صحیح سند کی روایات میں سے ایک روایت کو ترجیح دیں گے، دوسری روایت کو چھوڑ دیں گے، چاہے وہ صحیح سند کی آ رہی ہو، ہمیں کچھ لینا دینا نہیں۔ اس لیے کہ صحیح سند گارنٹی نہیں ہوتی ہے کہ آگے آنے والا مضمون 100% اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ یہ میں آپ کو کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں، جب تک اس کا متن کلیئر نہیں ہو جاتا، اوکے نہیں ہو جاتا۔ اب جو ترجیح کا معاملہ ہے، اس کے اندر ضوابط ہر عالم دین کا، ہر مجتہد کا الگ رہا ہے۔ اچھا، کچھ علماء ہیں جو یہاں انہوں نے ضابطہ یہ بنایا کہ جب دو روایتوں کے اندر تعارض پیدا ہو جائے گا تو اس تعارض کو ہم یوں نکالیں گے کہ ہم سند کو چیک کریں گے۔ سند تو دونوں کی صحیح ہے، لیکن ہم دیکھیں گے زیادہ مضبوط سند کس کی ہے۔ جس کی زیادہ مضبوط سند ہوگی ہم اس کو مان لیں گے، دوسری والی صحیح روایت کو ہم چھوڑ دیں گے۔ بعض علماء نے یہ ترجیح اس بنیاد پر کی، لیکن یاد رکھیے کہ نہایت کمزور بات ہے۔ جب دونوں طرف عادل راوی ہیں، مقبول اور ثقہ راوی ہیں، تو پھر یہ فیصلہ یہ زیادہ ثقہ ہے، یہ کم ثقہ ہے، یہ اس ترجیح کے طریقے کو بالکل قبول نہیں کیا۔ اور سر فہرست ہے اس کے اندر فقہ حنفی کے علماء۔ فقہ حنفی کے علماء کو بالکل یہ ضابطہ قبول نہیں ہے کہ دو روایتوں میں اگر تعارض آ جائے تو ہم بولیں بھائی یہ روایت جو ہے نا یہ زیادہ مضبوط عادل راوی کی، یہ اس سے کم مضبوط عادل راوی کی۔ انہوں نے کہا یہ جو طریقہ ترجیح ہے نہایت فضول ہے۔ اور فقہ حنفی کے نزدیک امام ابو حنیفہ کا جو اصول ہے بالکل واضح اور وہی سب سے اچھا ہے، ورنہ آپ مسائل کا بھی حل نہیں کر پائیں گے۔ اور وہ جب کبھی روایات میں تعارض کی صورت پیدا ہو جائے، ناسخ منسوخ کا نہ پتہ چلے، تطبیق کی کوئی راہ پتہ نہیں چل رہی ہے، تو ترجیح دینے کے لیے ہم قرآن مجید کو دیکھیں گے، جو قرآن پاک نے حکم ارشاد فرمایا، جو روایت اس حکم کی مطابقت میں نظر آئے گی ہم اس کو ترجیح دیں گے، دوسری روایت کو چھوڑ دیں گے۔ یہ جو طریقہ ترجیح ہے جس کا میں نے ذکر کیا، دا بیسٹ، اس لیے کہ قرآن پاک کی مخالفت مول نہیں لے سکتے ہم راویوں کے کہنے پہ۔ جو روایت قرآن مجید کے زیادہ مطابق لگ رہی ہوگی بس اس پر عمل کر لیں، قرآن استدلال کی مطابقت میں جاری ہوگی اس کو قبول کر لیں۔ قرآن سے جو آپ نے مفہوم نکالا، عبارت النص سے نکالا، دلالت النص سے نکالا، اشارت النص سے نکالا یا اقتضاء النص سے نکالا، جو اس کے مطابقت کے اندر روایت آئے گی اس کو قبول کریں گے۔ اور یہی اصول سب سے زیادہ مضبوط بھی اس لیے رکھتا ہے، واضح سی بات ہے، دو حدیثوں میں تعارض ہے، قرآنی استدلال جس کی حمایت کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر طاقت کس کو ملے گی؟ اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں، جیسے سنن ابی داؤد کے اندر دو روایتیں آئی ہیں، یہ ریفرنس آپ دیکھ لیجئے گا 181 اور 182، اور یہ مسئلہ ہے مس ذکر کا۔ مس ذکر کا مطلب شرمگاہ کو ٹچ کر دینا۔ اب دو روایات امام سنن ابی داؤد کے اندر آئی ہیں اور دونوں صحیح روایتیں ہیں۔ اچھا، 181 کے اندر جو راوی ہیں بس روایت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، من مس ذکرہ فلیتوضا، کہ جس شخص نے بھی اپنی شرمگاہ کو ٹچ کیا وہ وضو کرے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، وہ وضو کر کے آئے۔ اس حدیث کا نتیجہ آپ نکالیں، استدلال کریں تو واضح سی بات ہے کہ جو بھی شخص ہے اگر اس نے اپنی شرمگاہ کو ٹچ کیا، باوضو تھا، شرمگاہ کو ٹچ کر دیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا اور جا کے وہ وضو کر کے آئے گا۔ تو شرمگاہ کو ٹچ کرنا یہ ناقض وضو ہے، اس حدیث کا نتیجہ نکل گیا۔ لیکن اسی کے فوراً بعد 182 نمبر حدیث سنن ابی داؤد کی، وہ بھی صحیح حدیث ہے۔ قیس بن طلق راوی ہیں اس کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وضو کیا ہوتا ہوں کبھی کبھی لیکن اپنی شرمگاہ کو ٹچ کرنا پڑ جاتا ہے، ٹچ کر لیا تو کیا میرا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا هل هذا الا مضغۃ من، کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جیسے آپ کے جسم کے اور حصے ہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے ہاتھ کو ٹچ کیا تو وضو تو نہیں ٹوٹتا، لہذا جسم نے اپنے ہی جسم کو چھوا، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ دو روایتیں ہیں، دونوں سندن صحیح روایتیں ہیں۔ اچھا، جب ان حدیثوں کو دیکھا گیا کہ کوئی ناسخ منسوخ پتہ چل جائے، کچھ پتہ نہیں چلا کہ کون سی روایت پہلے کی ہے کون سی روایت بعد کی ہے، تطبیق کرنے کی کوشش کی، تطبیق ہو نہیں سکتی۔ مشرق اور مغرب کے فرق میں تطبیق نہیں ہوتی، یعنی ایک روایت کہہ رہی ہے کہ من مس ذکرہ فلیتوضا، جس نے ٹچ کیا اپنی شرمگاہ کو، اور مطلق حکم ہے جیسے مرضی ٹچ کر لیں وضو ٹوٹ گیا۔ دوسری روایت کہہ رہی ہے نہیں، بالکل نہیں ٹوٹتا، تو گوشت کا آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے، ٹچ کرنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو نہ تطبیق کی صورت مل رہی ہے، نہ ناسخ منسوخ کی صورت مل رہی ہے۔ اب اس کے اندر کچھ علماء ایسے ہیں جس کے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جن کا نظریہ ترجیح دینے کا یہ ہے، راوی دونوں کے ٹھیک ہے، دونوں صحیح ہے، زیادہ اچھا راوی کس کا ہے؟ تو بعض علماء نے غور کیا، جو 181 نمبر حدیث ہے بصرہ راوی کا، انہوں نے کہا بصرہ راوی قیس بن طلق سے زیادہ اچھا ہے۔ لہذا ان علماء کرام نے کہا کہ یار اس روایت کو ترجیح دے دو 181 کی، جس کے اندر ذکر ہے کہ جس نے ٹچ کیا اپنی شرمگاہ کو وضو کر لے۔ لیکن جمہور علماء کرام وہ اس جانب، انہوں نے کہا ترجیح یہ نہیں ہوتی ہے کہ راوی دونوں کے ٹھیک ہیں، ہم پہلے زیادہ ٹھیک کون سا ہے، یعنی پہلے راویوں میں یہ چھان پھڑک کرتے پھرے ہم کہ فاسق کون ہے، عادل کون ہے، اور عادل پتہ چلنے کے بعد یہ دیکھیں زیادہ عادل کون ہے اور کم عادل کون ہے۔ کہا اتنی ٹینشن نہیں لو، دونوں صحیح روایتیں، قرآن پاک کے استدلال کی مطابقت میں جو روایت ہوگی اسے قبول کر لو۔
خاص طور پر فقہ حنفی کے علماء وہ اسی جانب رہے ہیں، اور جمہور علماء نے اسی زاویے کو پسند بھی کیا۔ یہ وجہ ہے کہ فقہ شافعیہ کے شروع کے جو علماء تھے انہوں نے اسی قول کو ترجیح دی تھی کہ جو زیادہ اچھا راوی ہوگا نا وہ اس کو چن لیں گے، لیکن جیسے جیسے متاخرین علماء آگے کے علماء آتے رہے انہوں نے کہا نہیں، یہ ضابطہ کمزور ہے، بات وہی ٹھیک ہے جو امام ابو حنیفہ کا اصول ہے کہ قرآن جس کو ترجیح دے رہا ہوگا اس کو چن لیں گے۔ اسی بنیاد پہ ابن حجر عسقلانی نے شافعی المذہب ہونے کے باوجود بھی کئی مسائل سے فقہ شافعی سے اختلاف کیا اس ضابطے کی بنیاد پر کہ فقہ حنفی کا استدلال کا ضابطہ یہاں پر زیادہ مضبوط ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ہوا کہ قرآن سے کیسے ترجیح دی جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی ہے ناقض وضو ہونے کی، او لامستم النساء او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی بھی غائط کر کے آئے یا عورتوں کو لمس کر کے آئے، عورتوں کو لمس کر کے آئے یا واش روم سے ہو کر آئے، اس کا وضو ٹوٹ گیا، پانی نہ پائے تو تیمم کریں۔ قرآن استدلال بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وضو ٹوٹنے کی جو صورتیں بیان کی ہیں نمبر ایک غائط سے کی ہے۔ غائط کہتے ہیں کہ انسان جس وقت قضاء حاجت کر رہا ہو، اور قضاء حاجت جب کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے جسم سے ظاہر پیشاب بھی باہر نکالتا ہے، اپنے جسم سے وہ پخانہ بھی باہر نکالتا ہے، اس کے علاوہ ری وغیرہ بھی خارج ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تین چیزیں تو وضو توڑتی ہی توڑتی ہیں، وہ غائط لفظ کے عبارت دلالت میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے لامستم النساء کا جملہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، لمس النساء ایک ہے عربی کے اندر مس، ایک ہے لمس۔ لمس اور مس میں تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے کہ لمس کا اطلاق غالب اس صورت میں ہوتا ہے جب کوئی انسان شہوت کے ساتھ کسی کو ٹچ کر رہا ہو۔ ایک ہے سادہ ٹچ کرنا، جیسے میرے ہاتھ میں ہاتھ کو ٹچ کر دیا، اور ایک ہے کہ شہوت کے ساتھ کسی کو چھوا جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا اولا مستم النساء، تم میں سے جب کوئی عورت کو شہوت کے ساتھ ٹچ کرے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ جب شہوت کے ساتھ ٹچ کیا جاتا ہے تو ایسی صورت کے اندر انسان کے جسم سے نجاستیں نکلتی ہیں، مزی کی صورت میں نکلے یا مادہ منویہ کی صورت کے اندر نکلے، انسان کے جسم سے خروج نجاست ہوتا ہی ہوتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو وضو ٹوٹنے والی چیزیں ہیں وہ یہ کہ جب آپ شہوت کے ساتھ عورت کو چھوؤ اور انسان کے جسم سے مزی خارج ہو، نجاست نکلے، وضو ٹوٹے گا۔ اسی طرح پیشاب سے، غائط سے، پیشاب پخانہ ری خارج ہو، اس سے وضو ٹوٹے گا۔ اللہ نے جس لمس سے وضو ٹوٹنے کی بات کی ہے وہ ہے شہوت کے ساتھ جس کو چھوا جائے۔ لہذا یہی فقہ حنفی کا قول ہے، انہوں نے کہا ان روایات کے اندر قرآن مجید کی مطابقت دیکھی جائے گی، وہ تطبیق کی جائے گی، وہ معنی مراد لیا جائے گا جس معنی کے اندر قرآن کی مطابقت پیدا ہو رہی ہو۔ لہٰذا جس حدیث میں یہ لفظ ہے من مس ذکرہ فلیتوضا، جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا وہ وضو کر لے، مراد اس کی یہ کہ جس نے لمس کیا جو قرآن بیان کر رہا ہے، یعنی کہ شہوت کے ساتھ اگر اس نے اپنے اعلیٰ تناسل کو چھوا کہ جس سے شرمگاہ سے نجاست خارج ہوتی ہے، اس لمس سے اس کا وضو ٹوٹے گا، ورنہ وہ آپ کے جسم کا ایک حصہ ہے، جیسے آپ کے ہاتھ نے ہاتھ کو چھو لیا کوئی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ جو قرآن پاک کی مطابقت کے اندر حدیثوں کو دیکھا گیا، یہ قول سب سے زیادہ مضبوط ہے، میرے نزدیک بھی یہ سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ بہرحال مسئلہ ایک اجتہادی نوعیت کا ہے، صحابہ میں سے بھی دونوں قول ملے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات ملی کہ شرمگاہ کو چھوتے تھے وضو کرتے تھے، عبداللہ ابن مسعود سے ملی کہ وہ شرمگاہ کو چھوتے تھے تو وضو نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کے اقوال بھی مختلف ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا چلو، بڑا پیارا واقعہ ہے، اور یہ میں اکثر آپ کو بیان کرتا ہوں کہ محدثین نے جب کتاب لکھی نا تو کئی جگہوں پر واضح بھی کر کے گیا کہ ہم سند کے تو ماہر ہیں، متن کے ماہر نہیں ہیں۔ تو وہ علماء حدیث کے متن کو حل کرنے کے لیے وہ خود مجتہدین کے پاس جایا کرتے ہیں۔ مثلا دارقطنی اس واقعے کو لے کر آیا ہے، بڑا پیارا واقعہ کہ تین بڑے محدث تھے، احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین اور تیسرے علی بن مدینی۔ علی بن مدینی امام بخاری کے استادوں میں سے بہت بڑے استاد، بہت بڑے محدث تھے۔ یہ تینوں حج کے دنوں میں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو یہی مسئلہ چھڑ گیا، اور یحییٰ بن معین نے کہا کہ میرے پاس حدیث ہے، بسرا والی روایت ہے کہ جس نے شرمگاہ کو چھوا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو علی بن مدینی نے کہا میرے پاس قیس بن طلق کی روایت ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ تو احمد بن حنبل بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا دونوں روایتیں صحیح ہیں، ان حدیثوں میں چونکہ تعارض پیدا ہو گیا لہٰذا نہ اس سے استدلال کرو نہ اس سے استدلال کرو، تعارض کی صورت میں متن ناقابل اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہ واقعہ اصول حدیث بڑے اچھی طریقے سے سمجھاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا یہ دونوں حدیثوں کا متن چونکہ متعارض ہے، ان سے استدلال نہ کرو، آپ کے پاس اگر کوئی اور دلیل ہے بیان کرو۔ تو یحییٰ بن معین نے کہا ہاں میرے پاس دلیل ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے صحیح روایت آئی ہے کہ وہ شرمگاہ کو ٹچ کرتے تھے تو وضو کرتے تھے۔ تو یا علی ابن مدینی نے کہا اچھا میرے پاس بھی صحیح سند کی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی، وہ شرمگاہ کو چھوتے تھے وضو نہیں کرتے تھے۔ تو احمد بن حنبل نے کہا کہ اللہ کے بندو یہاں جو مرفوع روایت ہے نبی علیہ السلام سے اس میں بھی تعارض ہے، صحابہ کے اقوال میں بھی تعارض ہے، اب کوئی الگ بات کرو، اب کوئی الگ دلیل دو، کیونکہ یہ متعارض ہونے کی بنیاد پر ناقابل استدلال ہو گئی۔
تو اس پر یحییٰ بن معین نے کہا، اس نے کہا بصر راوی مجھے زیادہ مضبوط لگ رہا ہے، تو راوی کے مضبوط ہونے کی بنیاد پر میں اس کو ترجیح دے سکتا ہوں۔ علی ابن مدینی نے بڑی پیاری بات بولی، امام بخاری کے استاد علی ابن مدینی نے کہا بھائی میری بات سن، متن کو حل کرنے کی نہیں، انا تقلد، میں کوفہ جاؤں گا، وہاں علماء ہیں متن حل کرنے والے، ان سے میں متن حل کروا دوں گا۔ تو متن حل کرنے کے لیے محدث بھی مجتہدین کے پاس جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل وہ بھی بڑے مجتہد گزرے ہیں، متن کو بھی مہارت رکھتے تھے امام احمد بن حنبل بھی سولو کرنے کے لیے۔ تو یہ واقعے نے ہمیں اور بھی بہت کچھ سکھایا کہ حدیث دو طرح سے دیکھی جائے گی، سند میں بھی متن میں۔